اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت زبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک وقت وہ جنگ حنین سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے آ رہے تھے کہ کچھ اعرابی دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ کر سوال کرنے لگے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کر کے کیکر کے ایک پیڑ کے پاس لے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر بھی اس پیڑ کے کانٹوں نے اچک لی، یعنی اس میں پھنس کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے اتر گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اور فرمایا، میری چادر تو مجھے دو، اگر میرے پاس ان خاردار پیڑوں کے برابر بھی اونٹ یا چوپائے ہوتے تو میں یقیناً انہیں تمہارے بیچ تقسیم کر دیتا، پھر تم مجھے کنجوس پاتے، نہ جھوٹا اور نہ بزدل۔ بخاری شریف۔ فائدہ، اس میں بھی دل رکھنے کے طور پر دینے کے مسئلے کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا بیان ہے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر و قناعت کے ساتھ دیہاتیوں کی سختی اور ان کی انادر کو برداشت فرماتے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ امام کے اندر کنجوسی، جھوٹ اور بزدلی جیسی بری باتیں نہیں ہونی چاہیے، اور ضرورت پڑنے پر اپنی صلاحیتوں کا ذکر کرنا بھی جائز ہے تاکہ جاہل لوگ بدگمانی کا شکار نہ ہوں۔ ایسے موقع پر یہ واضح کرنا دکھاوے میں شامل نہیں ہوگا، جو کہ ایک برا کام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقے نے کبھی مال نہیں گھٹایا، اور توبہ استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت میں اضافہ ہی فرماتے ہیں، اور جو اللہ کے لیے ونع اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کو ضرور اونچا کرتے ہیں۔ مسلم شریف۔ فائدہ، اس میں 3 حقوں کا بیان ہے۔ پہلا، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ باقی مال میں برکت عطا فرما کے اس میں اضافہ فرما دیتے ہیں یا کچھ بار اس کا بدلہ عطا کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ آخرت میں اس پر جو ثواب ملے گا، اس سے تو یقیناً اس کے نقصان کی مال کی بھرپائی ہو جائے گی۔ انسان سمجھتا ہے کہ میں معافی تلافی سے کام لوں گا تو لوگ مجھے کمزور خیال کریں گے، اس میں میری سبکی اور توہین ہے، لیکن اس حدیث میں اس کے برعکس یہ حقیقت بیان کی جا رہی ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ فرماتے ہیں، کمی نہیں کرتے ہیں، کیونکہ معاف کرنے سے لوگوں کے دلوں میں اس کا سمان بیٹھ جاتا ہے، یا اس معافی تلافی پر آخرت میں اس کا جو ثواب ملے گا اس سے اس کو مقام و منزلت میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ تیسرا، اس طرح ونع اور رحم کرنے والوں کی مہانتا و بلندی بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، یا پھر آخرت میں انہیں بلند مرتبوں سے نوازیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔